میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس ابن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے، خدایا میں مسلمانوں کے اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی اس سرکشی اور عدوان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ بولے، اے سعید دیکھو سامنے جنت ہے، کعبہ کی قسم مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچی تھی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئی تھی۔ بڑے بڑے کباڑ صحابی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دل صحابی کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا، کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا، رہبر عالم نہ رہے تو ہم کس پر فدا ہوں گے؟ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، اے لوگو تم بھی اس کام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول قربان ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو داخل فی النار کر دیا اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہم شیرہ نے انگلیوں کے کوروں سے شناخت کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔